غیر المغضوب علیہم، یہاں تک ہم نے سیکھا تھا کل پرسوں، ولا الضالین، یہ بہت ہی زیادہ ایک سمجھ کے ادا کرنے والا لفظ ہے، بلکہ اس کو ذرا اس کی طرف پریکٹس کرنی چاہیے۔ ولد، ضاد پہ تشدید ہے ایک بات، آگے لام پہ تشدید ہے دوسری بات، تو ضاد بھی ڈبل پڑھیں گے، لام بھی ڈبل پڑھیں گے، اور ضاد جو ہے وہ لام سے ملے گا مد کے ساتھ، مد یعنی کھینچنے کے ساتھ۔ ضاد کا میں نے مخرج بتایا تھا آپ کو کہ ضاد زبان کی کروٹ یعنی زبان کی سائٹ اوپر والی داڑھ پہ لگے گی۔ یہ ضاد کے مخرج میں اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ کئی جگہ ایسا ہے کہ ضاد کو ضاد پڑھنا، زوئیں کی طرح پڑھنا یا زال کی طرح پڑھنا، یہ معنی کو فاسد کر دیتا ہے، معنی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اس میں مد بھی ہے، اس میں تشدید بھی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ولد مطلب یہ کہ پہلے لام ضاد سے ملے گا، پھر ضاد خود پڑھا جائے گا۔ ولضال، اب لام سے ملا ضاد، لام سے ملا، اب پھر لام کو ڈبل پڑھنا ہے۔ ولضالین، اس کے بعد آمین کہنا یہ سنت بھی ہے اور اس کی بڑی برکت بھی ہے۔ ایک مسئلہ میں بتا رہا ہوں، یہ آپ اس کو 7 مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے گا اس مسئلے کو، کہ سورہ فاتحہ نماز میں اس کا ایک ورڈ بھی چھوڑنا، ایک لفظ بھی چھوڑ دینا، یہ نماز کو دوبارہ پڑھنے، اگر چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، واجب۔ ایک الف یا ایک واو یا ایک یا بھی چھوٹ گیا تو نماز جو ہے دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور اس کو لوٹانی پڑے گی۔ اگر غلطی سے رہ گیا اور یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لیں گے، ورنہ اگر جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ ایک یہ مسئلہ، اس کو 7 مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے گا۔ اور وَلَضَّالِّينَ، ضاد کا مخرج جو ہے صحیح طرح سیکھ لیجئے گا۔ تمام میرے گروپ والے کثیر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ جزاکم اللہ، بارکم اللہ۔